بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں خوش آمدید. ناظرین آج پیر ہے. اتوار والے دن اتوار کے کسی وقت میں یہ ایک انٹرویو ہے جو اپلوڈ ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر. یہ ایک صاحب ہیں جن کا نام عباس حیدر ہے، جن کا اپنا چینل ہے. اس چینل کے لیے انہوں نے انجینئر مرزا کا انٹرویو کیا اور اس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ یہ انٹرویو ریکارڈ کیا گیا ایران کے اوپر حملے سے پہلے. تو جو انجینئر مرزا کا موقف ہے وہ جانتے ہیں، اور اس انٹرویو میں جتنی بکواسیات اس نے کی ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ناظرین یہ انٹرویو آپ ذرا سنیے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کماش کا یہ گھٹیا شخص ہے. یہ جو صاحب ہیں عباس حیدر صاحب، انہوں نے بڑا ہی نپا تلا انٹرویو کیا ہے. خاص طور پر 28 منٹ اور 30 سیکنڈ سے آنورڈ 2-3 منٹ کا کلپ ان کا ضرور سنیے گا. اس انٹرویو میں جو بہت ہی اہم سوال عباس حیدر صاحب نے سب سے پہلے ان سے پوچھا وہ یہ تھا کہ انجینئر صاحب آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ رینڈ کارپوریشن کے ایجنٹ ہیں. بگاہی یہ الزام لگتا ہے کہ آپ رینڈ کارپوریشن کا حصہ ہیں، اور فلسطین اور اسرائیل کے پورے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم نے پہلے حماس کے اسپوکس پرسن کو دعوت دی، اور 2 اور اوپینینز ہیں، حسن الیاس صاحب اور کیسر احمد راجہ صاحب. ان کے اوپینینز آگے اس پورے اوپینین کے سرکل میں آپ تھے جن کا اوپینین رہ گیا تھا. تو شکریہ آپ کے وقت کا. آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے علی بھائی رینڈ کارپوریشن کا حصہ ہیں آپ؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جب آپ کسی جیب کترے سے پوچھیں کہ کیا تم جیب کترے ہو تو یقیناً وہ کہے گا کہ نہیں ہوں، میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں. تو انجینئر نے بھی کہا کہ نہیں، مجھ پہ صرف یہ الزام ہے. کمال یہ کرتا ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ رینڈ کارپوریشن والوں کا میں نہیں بیانیہ بیچ رہا، بلکہ انہوں نے میری مرشد جو تھیں آسمہ جہانگیر صاحبہ، یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی مرشد تھیں، ان کا بیانیہ جس کو یہ فالو کر رہا ہے، اور غامدی صاحب والا بیانیہ جس کو یہ فالو کر رہا ہے، یہ ہمارا جو بیانیہ ہے اس کو رینڈ کارپوریشن والوں نے اڈاپٹ کیا ہے. نہیں جی، ہم کیوں حصہ ہیں جی؟ رینڈ کارپوریشن نے ہمارا موقف اڈاپٹ کیا ہے. یہ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے چائنا اور رشیا کے مقابلے پر امریکہ کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان میں جہادی تنظیموں کو اٹھایا، انہیں سپورٹ کیا. ہم تو شروع سے ہی اس موقف کے اوپر ہیں جو ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب کا موقف ہے، اور دوسری طرف ہمارے پولیٹیکل استاد جو ہیں آسمہ جہانگیر، ان کا موقف ہے. رینڈ کارپوریشن نے ہمارا مذہب اختیار کیا ہے، ہم نے تو ان کا مذہب اختیار نہیں کیا. ہم نہیں ان کے فرنٹ مین، وہ ہمارے فرنٹ مین ہیں. تو کان آپ ادھر سے مت پکڑیے، ادھر سے پکڑ لیجیے. حالانکہ اس کا جتنا ایجنڈا ہے وہ کیسر احمد راجہ صاحب بارہا اپنی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ وہ تمام کا تمام ایجنڈا وہی ہے جو وہ بیچ رہے ہیں، بالکل ہو بہو یہ بھی بیچ رہا ہے. اگلا سوال، اگلی جو گفتگو جب جاتی ہے تو اس سے پوچھتے ہیں وہی عباس حیدر صاحب، اگلا جب اس سے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ بارہا یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ جو پیلسٹائن کے لوگ ہیں ان کو ہجرت کر لینی چاہیے. مسلمان لڑ نہیں سکتے، ان میں سکت نہیں ہے، ہمیں ان لوگوں کو تسلیم کر لینا چاہیے، ان ممالک کو، اور الٹیمیٹلی ہجرت کر جانی چاہیے فلسطین کے علاقے کو چھوڑ کے. کہتے ہیں میں کب کہتا ہوں ان کو ہجرت کرنی چاہیے؟ میں تو اس فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوں، فلسطینی وہاں سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں. میں نہیں کہتا، میں جذباتی مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. میں کہتا ہوں جو فلسطینی چاہتے ہیں. جی ظاہر ہے یہ میں مسلمانوں کی فیور میں بات کر رہا ہوتا ہوں نا، ان کے خلاف تو نہیں کر رہا. اور یہ مسلمانوں کی وہ فیور ہے جو مسلمان خود مانگ رہے ہیں. اب اس چول آدمی کو پتہ نہیں کون سے فلسطینی ملے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی سرزمین بھی چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ جو مر رہے ہیں، وہ جو شہید ہو رہے ہیں، وہ جو لڑ رہے ہیں وہاں پر. یہ بندہ اس قدر بزدل ہے اور یہ ایک پورے پلان ایجنڈے کے تحت مسلمانوں میں لانچ ہوا ہے کہ ان کی جان نکال کے رکھو کہ کہیں مر نہ جاؤ. موت کا خوف دلاتا رہتا ہے. ان کے بچے مر رہے ہیں، ان کے بچے ایسی کنڈیشنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں ہے ڈھینگ ہے. پھر مثالیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ، پھر اپنا کمپیریزن ان کے ساتھ، پھر اپنا کمپیریزن اہل بیت کے ساتھ شروع کر دے گا. اس قدر گھٹیا آدمی ہے.
جناب عباس حیدر صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ڈر جانا چاہیے، اسرائیل کو ہم شکست نہیں دے سکتے، یا مشکلات سے ڈرنے لگا، یا لڑنے سے ڈرنے لگا، یا فتح نہ حاصل کرنے کے ڈر سے ڈرنے لگا؟ کیونکہ ہم تعداد میں کم نا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے یہ بکواس کی کہ سوچے کیسا ہو کہ ادھر سے خالد بن ولید اپنی تلواریں لے کے نکلے اور سامنے سے ان کا ایک ینگ سا لڑکا 2 بندوقیں یا کلاشنکوف لے کے نکلا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ اس طرح کی گفتگو کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو جو رہا سہا تھوڑی غیرت ان کے اندر ہے، یہ اس غیرت کا قتل کرنے کے لیے آپ کے درمیان آیا ہے۔ پھر کہتا ہے میں رینڈ والوں کا ایجنڈا نہیں بیچ رہا۔ یہ تم جتنا گند بیچ رہے ہو سارے کا سارا انہی کا گند ہے جو تم یہاں لا کے لانچ کر رہے ہو۔ تم آسما جہانگیر کے بھی فرنٹ مین ہو، تم امریکہ کے بھی، ٹرمپ بھی تمہارا ابو ہے۔ اس قدر واحیات آدمی ہے۔ 1.5 مہینہ پہلے کہہ رہا تھا کہ ایران کو ٹارزن نہیں بننا چاہیے، اب کہہ رہا ہے کہ ایران تو ہے ہی ٹارزن۔ میں تو پہلے کہتا تھا ایران ٹارزن ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایک اسکول میں ایک بچے کا ایڈمیشن کروانے کے لیے گیا، تو وہاں پہ ہم انٹر ہوئے تو سامنے ہی ایک خاتون ٹیچر، ہمیں ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ہمیں ویلکم کیا۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ اسکول کا کتنا اچھا ماحول ہے، ایک بڑی اچھی ٹیچر جو قابل بھی تھی، انہوں نے ہمیں ویلکم کیا۔ آتے ہی وہ کسی کلاس میں کھڑی تھی، اس بھاگی آئیں کہ جی آپ کس سلسلے میں ہیں؟ ہم نے کہا جی ہم بچے کا ایڈمیشن کروانے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئیں، میں آپ کو ایڈمیشن آفس وزٹ کراتی ہوں، پھر میں پرنسپل صاحب سے ملواتی ہوں۔ تو انہوں نے وزٹ کروایا، پرنسپل صاحب سے ملوایا، بچے کا ایڈمیشن ہو گیا۔ تو جب 1 مہینہ گزر گیا، اگلے منتھ کی فیس میں جمع کروانے کے لیے گیا، تو میں ان کے پرنسپل آفس میں بیٹھا، تو پرنسپل صاحب نے کہا کہ میں فلاں میم کو بلواؤں؟ میں کہ جی کوئی کام ہے، کچھ آپ رپورٹ دینا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں وہ آپ کے جاننے والی ہیں۔ میں کہ جی نہیں وہ میری جاننے والی نہیں ہے، وہ تو یہ مجھے اسکول میں ملی، آپ کو کیوں لگا وہ میری جاننے والی؟ تو وہ ہنس پڑے، کہتے وہ جب آپ چلے گئے تو ہم نے یہاں ایک انسینٹیو رکھا ہو کہ جو بھی ٹیچر کوئی ایڈمیشن لے کے آئیں گی تو اس ایڈمیشن فی میں سے، ان کی بچے کی فیس میں سے ان کو ایک پورشن ہم دیتے ہیں انسینٹیو کے طور پر۔ تو آپ آئے، آپ چلے گئے، اور انہوں نے بتایا کہ آپ ان کے جاننے والے ہیں، اور اس طرح ہر ماہ ان کے ایڈمیشن سب سے زیادہ ہوتے ہیں، ان خاتون کے، ان محترمہ کے، ان کو تو پورا شہر جانتا ہے، ہر ماہ ان کے 15-20 ایڈمیشن ہوتے ہیں، وہ بلاتی ہیں لوگوں۔ تو میں ہنس پڑا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ ان کے 15-20 ایڈمیشن ہر مہینے کس طرح ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے تھوڑا انسسٹ کیا، پھر میں نے ان کو بتایا کہ وہ آپ کی ٹیچر بہت قابل ہیں، میں ان کا جاننے والا نہیں، وہ میری جاننے والی نہیں ہیں، لیکن ہیں وہ قابل، کیونکہ وہ سیدھی اپنی کلاس چھوڑ کے آئیں، انہوں نے مجھے آپ سے ملوایا اور مجھے یہ تاثر دیا کہ آپ آئے ہیں تو آپ کو میں کوئی ڈسکاؤنٹ لے کے دوں گی، اور آپ کو یہ تاثر دیا کہ یہ میرے جاننے والے ہیں اور آپ سے انسینٹیو لے لیا، تو میں بھی خوش، آپ بھی خوش۔ تو سوچیے وہ ذہین تو ہیں۔ بالکل سیم سچویشن اس بندے کی ہے کہ کوئی بات ہو جائے، اس نے فٹافٹ ساتھ جا کے ہجوم میں کھڑے ہو کہنا جی میری تصویر لا لو، میں بھی انہوں نے نہ لی ہیں، حالانکہ جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کو خود نہیں پتا ہوتا۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی جو باتیں کرتا ہے نا، یہ اسی طرح کہ میرا ایجنڈا اسرائیل نے بھی مان لیا ہے، میری بات تو ایران نے بھی مان لی ہے، میری بات انڈیا مانتا ہے، میری بات ٹرمپ بھی مانتا ہے، اس طرح کی گفتگو یہ کرتا ہے۔ یہی اس کا طریقہ ہے، واردات ہے، اور مسلمانوں کو ڈراتا ہے کہ تم لوگ جنگ نہیں کرنا، مارے جاؤ گے، ان کے پاس آئرن ڈوم ہے، ان کے پاس میزائل سسٹم ہے، ان کے پاس ایٹامک بوم ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ تو مارے جائیں گے، وہ تو ایران کا بھرکس نکال دے گا۔ اس ویڈیو میں بھی اس نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل سے نہیں جیت سکتے، بلکہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر اسرائیل پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جیت جائے گا؟ انہوں نے کہا جی اگر پاکستان 1-1 ان کے ساتھ وائٹ ہوتی ہے تو شاید جیت جائے، لیکن پاکستان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اسرائیل اکیلا نہیں، ان کے پاس 40-50 ملک ہیں۔ تو اس گدھے سے، اس کھوتے سے کو پوچھے کہ وہاں وہ 50 ملک کہاں ہیں جو اس کے ساتھ ہیں اور ایران حملے کر رہا ہے، اور وہ کیوں نہیں اسرائیل کا ساتھ دے رہے؟ اس طرح ایران لڑا ہے اس پوری سچویشن میں، یہ تو کسی کو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ وہ اتنے سارے ہمیں تو میزائل۔ ایکسپیکٹڈ تھا، کیوں نہیں تھا ایکسپیکٹڈ؟ ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے رجیم چینج نہیں ہو سکتی۔ یہ اس کی کرتوت ہے۔ یہاں یہ پوائنٹ میں نوٹ کروانا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے ایران پر حملے سے پہلے۔
اب وہ حملہ ہو چکا، ایران اسرائیل کو دھول چٹا چکا، اب ان کا موقف مختلف ہے. تو یہی ان کی چال بازیاں ہیں، یہی ان کی وہ جو ہے نا دوغلاپن، اور کہ جی تب 1.5 مہینہ پہلے اور تھے، مہینہ پہلے اور 15 دن بعد اور آج کل کچھ اور ہے. تو یہ اس کی کرتوتیں ہیں. پھر یہ کہتا ہے کہ جی وہ جو یوٹیوبرز ہیں وہ ولاگز بناتے ہیں اور ولاگز بنا کے ڈالرز کماتے ہیں. حالانکہ اس سے کوئی پوچھے کہ چول آدمی تم تو اپنے منہ سے مانگ چکے ہو کہ مہینے کے لاکھوں روپے مجھے آتے ہیں جس سے میں اکیڈمی کا اور گھر کا خرچہ چلاتا ہوں اسی یوٹیوب کی کمائی سے. تو بینیفیشری تو تم بھی ہو، تو اس لیے یہ بکواس بھی تمہاری پٹ گئی. اس سے پوچھا گیا کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بالکل جی ایکسیپٹ کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا یہ کہتا ہے کہ مسلمان ملکوں کو چاہیے کہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکال کے اپنے پاس اکوموڈیٹ کر لیں، وہ ملک ان کو دے دیں. اور ہر بات میں یہی کہے گا میں تو کوئی جذباتی باتیں نہیں کرتا ہے. اتنا جذباتی غیر جذباتی بندہ ہے. انڈیا سے آپ کٹ کھا لو، اسرائیل سے کٹ کھا لو، امریکہ سے کٹ کھا لو، ان کے پاس آئرن ڈوم ہے، چائنا کے پاس ٹیکنالوجی ہے. یعنی ساری وہ باتیں جو مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف جاتی ہیں اس پہ اس کا ذہن فٹ ہے، ذہین آدمی. ٹھیک ہے جی، اسی طرح کہتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیجیے کیونکہ پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی بھی یہی ہے. حالانکہ پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی کچھ اور ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. پھر جی اسے پوچھا گیا کہ پاکستان کو لڑنا چاہیے. نہ یہ لڑم کیسے سکتے ہیں، لڑنے کے لیے آپ کے پاس وسائل چاہیے. تو اینکر نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وسائل، تعداد، یہ ساری چیزیں تو کفار کے لیے میٹر کرتی ہیں. 313 کے 13 جو ہیں وہ 1000 کے مقابلے میں لڑے ہوئے ہیں. خالد بن ولید ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ بڑی بڑی جنگیں جیتے ہیں. طارق بن زیاد جیتے ہیں، مغل جیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، اب نہیں، اب ان کے پاس کلاشنکوف بندوقیں، ٹیکنالوجی، آپ نہیں جیت سکتے. تو یہ لے، یہ تیرا ابا جو ایران ہے یہ جیت گیا ہے. اس نے دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور بقول تمہارے شکست دے دی. حالانکہ ہمارے نظر میں ہمیشہ سپر پاور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ سارے اختیار اس کے پاس ہے. تمہارے ابا جی ٹرمپ ہیں، تمہارے غوث اعظم ٹرمپ ہیں. ہمارے غوث اعظم تو غوث اعظم ہی ہیں، تمہارے غوث اعظم ٹرمپ ہیں. ہماری سیکیورٹی وہ ہے جو ایران کی سیکیورٹی ہے، تمہاری سیکیورٹی آئرن ڈوم ہے جس کی بینڈ بجی ہے اس پوری وار میں. تمہیں لگتا ہے کہ امریکہ کے جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والے جہاز ہیں وہ پاکستان، ایران اور مسلم ممالک کو بنانے چاہیے. اسی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ، اپنی بھرپور ٹیکنالوجی کے ساتھ ناکو چنے چبوا چکا ہے ایران امریکہ کو. انہیں اپنا ایک فوجی نکالنا تھا، کتنے کروڑوں ڈالر لگا کے وہ اپنا ایک فوجی نکالنے میں کامیاب ہوئے. یہ ہے ایران اور یہ ہے مسلمان. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ٹارزن بننے کی ایران کو ضرورت نہیں بیٹا، ٹارزن ایران ہے. اور یہ جو تم ہر وقت چاپلوسی اور ہر وقت یہ جو پاکستان کے یہ جو آج کل تم اپنا منجن بیچ رہے ہو، کل تک تم ان کے خلاف تھے، اب تمہیں لتر پٹرول ہوئی ہے تو وہ تم ذرا جنرل صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی جو قصے سناتے نظر آتے ہو وہ تمہیں جانتے ہیں، تمہارے گھٹیا پن کو جانتے ہیں. انہیں پتہ ہے آج اگر ان کی حکومت گئی کل تم ان کے خلاف بھی بکواس کر رہے ہو. یہی تمہاری کرتوت ہے، یہی تمہاری عادت ہے، یہی تمہارا گھٹیا پن ہے. عوام بھی اب جانتی ہے. ویوز نہیں آنے بیٹا، تو جتنے مرضی خود کے اوپر خود کچھ حملے کروا، ویوز نہیں اب آنے. لوگوں کو یہ بھی سمجھ لگی ویوز کے تم نے فارمولا سیٹ کر لیا پیسوں کا. اچھا جی، اینکر نے پوچھا حضور آپ یہ جو ویڈیو بناتے ہوئے اپنی جو ریکارڈنگ کرواتے ہوئے ریکارڈنگ روم میں اتنی بک بک کیوں کرتے ہیں، اتنا اونچا بولنا، نعرے بازی کرنا. وہاں پہ وہ میں نے عرض کیا نا 28 منٹ اور 30 سیکنڈ کے بعد اس نے یہ سوال پوچھا تو وہاں پہ موصوف نے یہ جواب دیا کہ اس نبی پاک بھی ایسے ہی تھے. وہ میں گھر میں وہ مطلب عام حالات میں کچھ اور طرح ہوتے تھے، پبلک میں کچھ اور طرح ہوتے تھے. تو اپنی تشبیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیتے ہوئے ذرا بھی اس کے منہ پہ بل نہیں پڑتا. اپنے صحاب کو 313 یہ کہہ چکا ہے، پنجتن پاک کے کہہ چکا ہے، پتہ نہیں کیا کہ یہ کہہ چکا ہے. یقین کیجئے اس کی جگہ وہ چاپتر چلاکی ہے نا اس کی، اور کوئی ہوتا وہ اب تک کا پھائے لگ چکا ہوتا. خیر پھائے تو یہ بھی لگے گا، یہ تو پکا ہے. باتھ روم میں بھی اس نے مرنا ہے. قادیانی بھی یہ پکا ہے. لکھوا لیجئے مجھ سے کہیں بھی.
ٹھیک ہے جی. پھر اس سے پوچھا گیا کہ اگر اسرائیل کے ساتھ صلح ہو جائے تو کیا اسرائیل انٹرنیشنل لاز کو فالو کرے گا؟ یعنی اس کی جتنی بھی گفتگو ہے اس میں اس نے ثابت کرنا ہے کہ مسلمان غلط ہیں، اسرائیل ٹھیک ہے. وہ انٹرنیشنل لاز کو فالو کرے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں فالو کرے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسرائیل ہے. امریکہ فالو کرے ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ امریکہ ہے. یعنی اس بات کا ایسا وہ گھما پھرا کے اس نے جواب دیے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اسرائیل کے خلاف بول رہا ہے، اسرائیل کے حق میں بول رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اس سے پوچھا گیا کہ یہ جو اسرائیل اور یو ایس اے ہیں، کیا واقعتاً یہ کوئی امن معاہدہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک اپنی اور ویڈیو میں کہہ چکا ہے کہ ایران تو سرنڈر کر گیا تھا، ایران تو ساری شرطیں مان گیا تھا. ایران کبھی بھی کوئی شرط نہیں مانا تھا. کہتا جی انہوں نے کہا تھا کہ ہم رجیم چینج کریں گے، ہم نے تو پہلے کہہ دیا. حالانکہ اس نے کہا تھا کہ ایران ٹارزن نہ بنے، وہ آپ کو کچا چبا جائے گی. اس ٹائپ کی یہ بکواسیات کیا کرتا تھا. تو جناب والا یہ جو پورا انٹرویو ہے اس میں اس نے ایران فلسطین کے بارے میں کوشچنز پوچھے، اور اس نے کہا کہ یہ جو آپ کا بیانیہ ہے انجینئر صاحب، یہ امام حسین سے بغاوت نہیں ہے کیا؟ کہتے نہیں جی، یہ تو میں بالکل جو ان کا فالوور ہوں اور ان کے ہی طریقے پہ چل رہا ہوں. حالانکہ اس نے کہا کہ یہ آپ کی ذات میں بہت زیادہ، معذرت چاہتا ہوں، آپ کی ذات میں یہ بہت زیادہ تضاد ہے. وہ کہتا ہے جی کوئی تضاد نہیں. یہ ساری صورتحال، یہ ساری گفتگو سے 1 گھنٹے 22 منٹ کی انٹرویو میں اس نے کی ہے، اور اس میں اور بھی کئی گھٹیا باتیں کی ہیں. آپ اس کو دیکھیے گا، آپ حیران ہوں گے اس کی باتیں سن کے کہ یار یہ کیا بندہ ہے، کس قسم کا گھٹیا بندہ ہے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.